استاد اختر چنال صاحب. زیبانی تو بڑے واہ بندو. نظربان کے لیے تو ہم تابع دار ہیں جناب. بہت ہی کمال شخصیت. اس نے ایک سر لیا سا. من عاشق چشم مست یا رستم. فنکار لوگ جو ہے نا عاجزی والے لوگ ہوتے ہیں، لیکن ہم نے اپنے نصیب جتنا سفر کیا ہے. رے گا ما پا یہ نہیں ہے. ابو دانا پدانا داننا پیدو تلگاندے ناننا. آپ لوگ بس منہ اٹھا کے آ جاتے ہو. یار اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے. اینو ننے دے دی گرے اینو ننے دے دی گرے پھگنوا وارس برے. جی السلام علیکم. نظربان بلوچستان فن و فنکار پوڈ کاسٹ میں سلام صابر کا محبت برا سلام قبول ہو. فوک فنکار ثقافت کو پروموٹ کرنے والا استاد اختر چنال صاحب. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سلام بابا، کیا حال ہے؟ کیا حال ہے؟ خیریت سے؟ مزاج اچھے ہیں آپ کے؟ شکر ہے. سب سے پہلے میں شکریہ ادا کرتا ہوں آپ کا کہ آپ اتنی محبت سے قیمتی ٹائم سے ٹائم نکال کر ہمارے نظربان بلوچستان کے اسٹوڈیو کو خوبصورت بنایا. نظربان کے لیے تو ہم تابع دار ہیں جناب، جب بھی آپ حکم کریں. آپ کا آبائی علاقہ کون سا ہے؟ کہاں سے تعلق ہے؟ ویسے میرا آبائی جو گاؤں ہے وہ ہے ماراب سر جنگل، تحصیل سوراب. جی 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 وہاں سے تعلق ہے. میرے دادا پھر جو ہے نا نقل مکانی کر کے قلات آ گئے تھے اس زمانے میں، تو یہیں پہ پھر انہوں نے بود و باش کیا. جی 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 بہت خوب. اچھا، آتے موسیقی کی طرف. موسیقی کے شعبے میں آنے کا اتفاق کیسے ہوا؟ وہ سلام بابا بات یہ ہے کہ ہم بنیادی طور پہ چروائے لوگ ہیں، بھیڑ بکری چرانے والے پالنے والے لوگ ہیں. تو بات یہ ہے کہ ظاہر سی بات ہے کہ جو بھیڑ بکری چراتے ہیں، چروائے ہیں، لوک موسیقی تو سینہ بسینہ ان کے ساتھ بالکل چل رہا ہے، اور اسی طرح سینہ بسینہ چلتا رہے گا. بچپن کی باتیں ہیں. تو اس زمانے سے میں یہ فوک گیت جہاں ہم گاتے تھے. رات کو لوگ جمع ہو جاتے تھے، بیٹھتے تھے، محفلیں جمتی تھیں وہاں پہ. تو کوئی سرندہ بجا رہا ہے، سروز جس کو ہم کہتے ہیں، دمبورا ہے، سروز ہے، الغوزہ ہے، اور لوگ گا رہے ہیں. تو بچپن کی باتیں تو یاد ہاں رہتی ہیں نا جناب علی. تو پھر اس زمانے سے ہی میں گنگنانا میں نے شروع کیا تھا. جی جی جی. اچھا، کسی استاد سے خاص آپ نے موسیقی کی تعلیم حاصل کی؟ جی بالکل. ظاہر سی بات ہے، یہ کام تو بغیر سیکھنے کے نہیں ہوتا نا جناب. اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے. تو وہ زمانے میں ایسا ہے کہ میں نے اپنے والد کا تعارف نہیں کیا. جمعہ خان ان کا نام تھا. وہ سرکاری انہوں نے نوکری کی، محکمہ جیل خانہ جات میں. جی جی. تو جب ہم والد صاحب ٹرانسفر ہو کے خضدار آئے، خضدار کے بعد پھر ٹرانسفر ہو کے مستنگ آئے، تو مستنگ میں ایک ایسا ماحول تھا اس زمانے کا کہ گھر گھر محفلیں تھیں. تو اس نسبت سے میرے پاس میرا فوک ذخیرہ تھا نا بچپن کا. تو یہاں جو ماحول ملا تو میں بھی ساتھ ساتھ میں گنگنانے لگ گیا. تو بس اسی طرح کرتے 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 آج آپ کے سامنے ہوں جناب علی. بہت خوب. اچھا، لوک گائکی یا کلاسیکل گائکی؟ لوک گائکی تو ایک ایسی بات ہے نا، لوک جس کو لوگ کہتے ہیں. جی ہاں جی. یہ تو تخلیق ہے میرے رب کی طرف سے، ایک تحفہ ہے انسانیت کے لیے. فوک جو ہے نا، فوک ایک خودرو چیز ہے. اچھا. خودرو جیسے آپ موسم کے حوالے سے دیکھیں، گل لالا ہے، مختلف اور پھول ہیں، ان کو کون رنگ بھرتا ہے، ان کی آبیاری کون کرتا ہے؟ نیچر کرتا ہے نا. تو فوک ایک نیچر کی ایک تخلیق ہے. اس کا کوئی موجد نہیں ہے. اس کا جو مالک ہے، تخلیق کار ہے، وہ میرا قدرت ہے. پیمان بھی دے کہ خمارستم، پیمان بھی دے کہ خمارستم، من عاشق چشم مست یا رستم، من عاشق چشم مست یا رستم، اے بیدے بیدے کہ خمارستم، پیمان بھی دے کہ پے گل گشتے گلستان جو گئی ان کی سواری، تو چلی باد بہاری تو کھلی پھولوں کی کیاری،
کہیں کلیاں ہوئی ظاہر کہیں غنچے ہوئے پیدا کہیں بیلا کہیں لالا کہیں شبو کہیں سوسن کہیں جوئی کہیں گیندا کہیں چمپا کہیں نسرین پیمان بھی دے کہ خمارستم پیمان بھی دے کہ خمارستم من عاشق چشم مست یار رستم من عاشق چشم مست یار رستم اے بیتے بیتے کہ خمارستم پیمان بھی دے کہ خمار. اچھا میرے ذہن میں ایک اور سوال آ رہا ہے، جیسے آپ نے بتایا ہم لوگ مستونگ آئے، گھر گھر موسیقی تھا، وہاں شوق ہوا، دوسروں سے گل مل بیٹھ کے، مطلب کسی خاص استاد سے گٹھ بند بھی ہوا ہے نہیں؟ ہاں وہ زمانہ ایسا تھا. ایک تو فوک کی بات ہو رہی تھی نا. فوک جو ہے نا ایک ایسا صنف ہے ہمارے موسیقی کے اندر کہ یہ تخلیق کیا گیا ہے نیچر کا، اور کلاسیکی موسیقی جو ہے نا ایک کمپوزڈ چیز ہے. جب اختراعات ہوتے رہے ساز بنتے رہے، جیسے سرندہ ہے اب وہ فوک ساز ہے جو ہمارے رودے سے بجتا ہے، جی رودے کے تار استعمال ہوتے ہیں. اسی طرح پھونک کے لیے انہوں نے بانسری کو تخلیق کیا. یہ فوک اور قدرت نے تخلیق کیا ہے. انسان نے ایک سر لیا ہے. اب اس میں جیسے سا رے گا ما پا یہ نہیں ہے، اچھا سا ہے جو نیچر نے دیا ہے ہمیں ایک آواز. اس کے بعد جب انسان تخلیق کرتا گیا، اختراعات کرتا گیا، تو یہ موسیقی بنتی گئی. موزارٹ کا نام سنا ہوگا آپ نے، موزارٹ، جی باخ، بیتھون. اچھا یہ ایسے موسیقار گزرے ہیں جنہوں نے نیچر کو انہوں نے کمپوز کیا. یہ سنفنیاں اب تک چل رہی ہیں. ان سنفنیوں میں آپ موزارٹ کو سنیں گے تو انہوں نے پورے فطرت کو جو ہے نا کمپوز کیا ہے. آپ ماشاءاللہ بہت پرفارم کیے اپنے ملک میں، باہر، تو دنیا میں کہاں کہاں آپ گئے پرفارم کے لیے؟ صحیح بات یہ ہے کہ پہلا سفر تو میں نے کیا امریکہ. اللہ کی مہربانی سے پہلا سفر امریکہ ہو گیا. اس کے بعد پھر دنیا میں چل 3 سفر میں نے امریکہ کیا ہے، اور کوئی 10-15 سفر میں نے انگلینڈ کا کیا، 5 سفر فرانس کا کیا جناب علی، 4 سفر چائنا کیا، جاپان کا سفر کیا. یہ ہمارے یورپ میں جیسے بیلجیم ہے، جیسے وہ ہے ایمسٹرڈیم وغیرہ وغیرہ، ادھر بھی کافی سفر کیا. سوئٹزرلینڈ کے 2 سفر کیے. بہت دنیا دیکھ لی. دنیا بہت بڑی ہے، لیکن ہم نے اپنے نصیب جتنا سفر کیا ہے. اچھا اتنے سفر کیے، اتنے پروگرام کیے، ایوارڈ کتنے ملے؟ کون سے ایوارڈ کچھ بتا سکتے ہیں؟ فنکار لوگ جو ہے نا عاجزی والے لوگ ہوتے ہیں. یہ ایوارڈ جو ہے نا وہ فخریہ باتیں ہوتی ہیں کہ یار میں نے ایوارڈ حاصل کیا ہے، میں نے پرائڈ آف پرفارمنس لیا. اور یہ ویسے اللہ نے کرم کیا، میں نے پرائڈ آف پرفارمنس لیا، 2 صدارتی ایوارڈ بھی لیے، اور اس کے علاوہ جناب علی ایکسیلنس ایوارڈ لیا، نیشنل ایوارڈ لیا. ایوارڈ تو اتنے ہیں کہ بوریوں کے ساتھ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے رکھنے کے لیے. آئینے تو بڑے وہ بندو ಇಲ್ಲಿ ತೌಕ ಜಮಾನನ ದಂದೋ ಐನೆ ತೋ ಬರೆವ ಫುಲ್ಕನ ಕನಿಯ ಡಸ್ಸಿನ ಖಲ್ಕನ ಐನೆ ತೋ ಬರೆವ ಬಂದೋ ಇಲ್ಲಿ ತೌಕ ಜಮಾನನ ದಂದೋ ಐನೆ ತೋ ಬರೆವ ಫುಲ್ಕನ ಕನಿಯ ಡಸ್ಸಿನ ಖಲ್ಕನೈ जानल सिंदा बरेवनिया सजो जाक वो शिंगान दे वो सिंदा बरेवनिया जानल सिंदा बरेवनिया सजो जाक वो शिंगान दिया ऐ ने तो जानल ने तो जेबा ने तो बरेवा बंदो ಇಲ್ಲಿ ತೌಕ ಜಮಾನನ ದಂದೋ ಐನೆ ತೋ ಬರೆವ ಫುಲ್ಕನ
کنے ڈسے تینا خلقنا آئینی تو بڑے واہ بندو الی تو کا زماننا دھندو. کوئی یادگار سفر جس کو آپ بھول نہیں سکتے؟ ایسے یادگار تو میں تو سمجھتا ہوں، یقین جانیے کہ میرا رب اتنا مہربان ہے کہ ہم گھر سے جب چلتے ہیں نا، کسی بھی پروگرام میں قدم رکھتے ہیں تو وہ یادگار ہو جاتا بن ہے. جاتے ہیں. اچھا، آپ سے یہ پوچھتا ہوں، آپ کا اپنا آئیڈیل کون ہے؟ کس کو سنتے ہیں؟ جو فنکار تھا نا، وہ میں نے بچپن میں اس کو سنا تھا. بچپن میں نے اتنا سنا اس کو، اور اس نے اتنا اثر کیا کہ میں بھی گانے لگ گیا تھا سنگر بن اسی گئے. کو سن کے. وہ تھے حضور بخش خضداری. ہائے ہائے، بہت کمال کے آرٹسٹ تھے، بہت ہی کمال شخصیت. واہ 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 واہ. جب تک آپ دل سے نہیں گئے گائے، جب تک آپ شوق سے نہ گائے، محنت نہ کرے تو پھر فائدہ بھی نہیں. میں شکر گزار ہوں اپنے استاد صادق علی خان کا. میں ایک چرواہے کا بچہ تھا، مجھے تو کسی چیز کا علم ہی نہیں تھا. یہاں ریڈیو میں نے سن 1973 میں ریڈیو جوائن کیا نا جناب. جی 73 میں جب میں آیا تو ایک ہوتے تھے طالب حسین، ہارمونیم پلیئر تھے. جی. تو انہوں نے میرا گانا سنا اس زمانے میں. جب گانا سنا تو مجھے کہنے لگا، یار بات یہ ہے، چہرے سے تو تم بہت اچھے فنکار لگتے ہو، باقی جب آپ نے گانا شروع کیا تو مجھے آپ زہر لگے، زہر. میں نے کہا یار استاد جی ایسی کیا بات ہے؟ اس نے کہا نہیں، آپ لوگ بس منہ اٹھا کے آ جاتے ہو، یار اس کام کو سیکھنا پڑتا ہے. یہ بات، ہاں اس کو سیکھنا پڑتا ہے. اس کے بعد تو میں نے کہا صحیح، پھر بات یہ ہے آپ مشورہ دیں نا بابا. تو انہوں نے کہا کہ ہاں مشورہ میں آپ کو دے رہا ہوں، اگر آپ نے اس مشورے کو وہ کیا، فالو کیا تو آپ اچھے فنکار بن سکتے ہو. پھر انہوں نے مجھے بتایا کہ استاد ہمارے صادق علی خان تلونڈی والے ہیں، یہیں پر ہیں، کوئٹہ میں ہیں، ان سے آپ گنڈا بندی کریں، ان سے آپ تعلیم لیں. کافی فنکار ہیں، نئے شوقین ہیں جو سیکھنا چاہتے ہیں یا آگے بڑھنا چاہتے ہیں، ان کے لیے نظربان کے پلیٹ فارم سے آپ کیا پیغام دینا چاہتے ہیں؟ اتنا خوبصورت ہے کہ میں کیا بتاؤں آپ کو. اگر آپ نے اس کو سیکھا ہے، آپ نے اس کو پڑھا ہے تو اس کو انجوائے کر سکتے ہیں آپ. نہیں تو اگر آپ نے ایسا ہی کہا کہ میوزک بس کیے. گانے گانا ہے تو پھر بہت مشکل ہے، پھر آپ انجوائے نہیں کر سکتے ہیں، بس ٹائم پاس کریں گے. میں سب سے یہی کہوں گا کہ آپ کسی اچھے سے ضرور تعلیم لیں. وہ دان پدان داننا ابو دان پدان داننا پیدو تل گانڈے ناننا ہو آج تفکنے ٹراننا ہو آج تفکنے وامنا ہو جی وہ جی ساکنا اے زیریو بل بل جاکنا ہو جی وہ جی مندری بر ایت کوا کندو اندری ہو جی وہ جی سومرو کپ خواج خدا سے زو. وہ دان پدان داننا ہو دان پدان داننا پیدو تل گانے ناننا ہو آج تفکنے ٹراننا ہو آج تفکنے وامنا ہو جی وہ جی ساکنا اے سے کم مارا جاکنا ہو جی وہ جی مندری بر ایتس کوا کنتو اندری ہو جی وہ جی سومرو کپ خواج خدا سے زو. والیت میرا خاننا او والیت میرا خاننا وہ شینس نامو ساننا اے صدق وطن کے نے جاننا او نوریہ نصیر خاننا اے صدق وطن کے نے جاننا. اے وقت دستگیر برابر وقت دستگیر برابر نوری نصیر خان برابر نوری نصیر خان واہ 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 چلتن شاشان واہ 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 مولو بولان واہ 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 وقت دستگیر برابر نوری نصیر جان برابر وقت تو پاسی برابر وقت ابراہیم برابر شاہ ابراہیم برابر نوری نصیر جان برابر غازی نصیر جان برابر سخی کلندر برابر وقت بلانوش برابر وقت بلانوش برابر شیخ حسن جان برابر شیخ حسین جان برابر واجم قرآن برابر شیخ عبداللہ جان برابر نوری نصیر جان
برابر غازی نصیر جان، برابر وقت کلندر، برابر مست کلندر، برابر سچل سائیں، برابر بھیج بٹائی، برابر وقت دستگیر جی۔ آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ تشریف لائے، ہمارے اسٹوڈیوز کو بھی خوبصورتی بخشی۔ میں آپ کا اور نظربان کا بہت بہت مشکور ہوں، ممنون ہوں کہ آپ لوگوں نے جناب علی مجھے وقت دیا، مجھے یاد کیا، بہت بڑی بات ہے۔ اللہ پاک آپ کو سلامت رکھے، آپ کے بلوچستان کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ اللہ پاک آپ لوگوں کو خوش رکھے، نظربان کو اسی طرح گل و گلزار رکھے۔ واہ، تھینک یو۔ اگلے پوڈ کاسٹ تک سلام صابر کو اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔